ہلو جی کون؟ جی مولانا سلمان صاحب بات کر رہے ہیں؟ نام بتاؤ نام. حضرت آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، آپ کا نام مولانا سلمان صاحب ہے؟ نام بتاؤ نام. ارے ہاں میرا نام بھی بتا دوں گا حضرت، آپ کا نام تو بتا دیں. آپ صحیح جگہ میں نے فون لگایا یا نہیں لگایا یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں. میرا نام ہلو کیا میرا نام پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا نام مولانا سلمان صاحب ہے؟ آپ تو ہاں میرا نام سلمان ہے تو کیا؟ جی 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 وہی پوچھ رہا تھا حضرت. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ صحیح جگہ فون لگایا یا نہیں. تو مولانا ہاں صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ ہاں. جی آپ جی کس مسئلے سے تعلق رکھتے ہیں پہلے یہ بتاؤ آپ. میرا نام اشفاق خان ہے مولانا صاحب. اشفاق. جی اور میں برہان پور کا رہنے والا ہوں. انڈیا کا؟ جی جی انڈیا ہی تو ہے، برہان پور انڈیا میں ہی تو ہے. جی برہان پور ارے بڑا مشہور علاقہ ہے حضرت. جی اسٹیٹ میں کون سا اسٹیٹ بتاؤ. اسٹیٹ ایم پی ہے حضرت، مدھیہ پردیش. ایم پی. آپ مسئلہ کے اہل حدیث سے بول رہے ہو کیا؟ نہیں نہیں حضرت، تو پھر میں اہل حدیث کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا، اس مسلک سے کیسے بولوں گا؟ آپ اہل نہیں حدیث ہیں؟ ایسے لوگ مجھے فون کیے تھے ایک مرتبہ، کہہ رہے جی تھے جی کہ میں مسئلہ کے اہل حدیث سے نہیں ہوں، میں اہل حدیث سے مطلب جماعت سے ہوں. بعد میں پتا چلا کہ اہل حدیث سے تھا، مجھے دھوکہ دیا گیا تھا. وہ دھوکہ نہیں دیا تھا حضرت، اس کا. میں جھوٹ نہیں بولتا. میں تو مسلک اہل حدیث والوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا. نہیں نالائق بہت لوگ ہیں ایک لوگ، نمبر کے. بہت اس سے پہلے بہت لوگ مجھے دھوکہ دیا ہے، کہہ رہے تھے نہیں کہ میں نہیں مسئلہ کے اہل حدیث سے نہیں ہوں، میں اہل حدیث سے مطلب ہوں. بعد میں پتا چلا کہ اہل حدیث سے. بہت بدماش لوگ ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں. دھوکہ دینا مسلمان کا کام تو نہیں ہے. من غشہ فلی سمنا، دھوکے بعد ہم میں سے نہیں. تو مسلمان کا کام تھوڑی نا ہے دھوکہ دینا. میرے سے ہو چکا ہے میرے ساتھ بہت جی اس جی سے جی پہلے. آپ خیریت سے ہیں آپ؟ جی جی خیریت. آپ سنائیں، آپ سے ہاں خیریت ہے؟ اللہ پاک. عافیت ہے؟ جی جی اللہ پاک کا کرم احسان ہے، اس کے حبیب کا صدقہ ہے. آپ کے علاقے میں بارش وغیرہ کا کیا حال ہے؟ جی آج بارش ہوئی تھی تھوڑی تھوڑی، اچھا زیادہ نہیں. اچھا کہاں رہتے ہیں حضرت خاص؟ میگھالیہ اسٹیٹ ہے میرا، نارتھ ایسٹ میں. جی نارتھ ایسٹ میں رہتا ہوں، نارتھ ایسٹ. اچھا نارتھ ایسٹ میں رہتے ہیں. اچھا اچھا. تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں نا حضرت آپ؟ ہاں جی. مطلب آپ مولانا ہیں نا، دیوبند سے تعلق ہے نا آپ کا تبلیغی جماعت سے؟ ہاں 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 تبلیغی جماعت میں جاتا بھی ہوں. جی جی جاتے ہیں تبلیغی جماعت میں؟ ہاں جاتا ہوں. کہاں کہاں وقت لگائے ہیں اب تک؟ نہیں میں نے صرف 3 دن میں گیا تھا. اچھا 3 دن کے لیے گئے ہیں، 40 دن وغیرہ نہیں لگائے ابھی تک؟ ہاں 40 دن وغیرہ نہیں لگائے ہیں ابھی تک؟ نہیں میں نے تیل وغیرہ نہیں لگایا. اچھا تو آس پاس ہی گئے ہوں گے پھر 3 دن کے لیے، تو وہیں پاس میں ہاں کسی آس جگہ گئے پاس ہوں گے. محلے میں. اچھا اچھا جی اچھا جی. اچھا. جی ادھر بھوپال وغیرہ آنا ہوا کبھی؟ نہیں حضرت نہیں جانا ہوا. اجتماع میں نہیں آنا ہوا بھوپال؟ نہیں جائے گا. تو بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے عالمی طور پر. بیٹا موقع ملے تو ضرور جاؤں گا اس وقت. جی جی جی. تو حضرت مولانا ہے نا آپ؟ جی میں آپ شروع سے بول رہے ہیں مولانا میں تو مولانا ہو ہی نہیں. اچھا مولانا نہیں ہے آپ؟ نہیں میں نے نہیں مجھے لگا کہ آپ مولانا ہے، تبھی تو میں مولانا کر رہا ہوں آپ کو. اچھا میں اچھا. متعلم پڑھ رہا ہوں. میں ابھی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی ہے. کیا پڑھ رہے ہیں حضرت آپ؟ ابھی عربی چارم پڑھ رہا ہوں. عربی کم کلیئر کر لیا، عربی چارم پڑھ رہا ہوں. عربی مطلب مولوی تو ہو چکے ہیں ماشاء اللہ. ہاں تو کہاں پڑھ رہے ہیں؟ ابھی چارم میں. کہاں پر پڑھ رہے ہیں؟ گجرات سورت ڈسٹرکٹ ننولی. اچھا اچھا گجرات میں پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ. جی جی. مجھے تو آپ مولانا لگ رہا ہے، آپ کو بات ایسا لگ رہا ہے. میں بھی طالب علم ہوں حضرت، پر کیا مولانا کیا. نہیں ہے. جی آپ نے آیت پڑھی ہے قرآن کی، حدیث میں تو مجھے ہاں لگ رہا ہے حدیث کہ آپ پڑھی نا، میں مولانا نے ہو. حدیث پڑھی نا، من غشہ فلیس منا، دھوکے باز ہم میں سے نہیں. جی ہاں تو حضرت بتائیے میں یہ عرض کر رہا تھا. نمبر کہاں سے ملا آپ کو میرا؟ ارے مجھے ایک بریلوی بھائی ہیں. ہلو ہاں اچھا عبد اچھا. جی الرحیم بھائی. جی آپ تو مجھے آپ کے بیلوی تو نہیں ہو، بیلوی سے مطلب نہیں لگتا آپ؟ جی جی. آپ دیوبندی نہیں ہو مطلب؟ نہیں نہیں ہے، میں الحمدللہ نہ دیوبندی ہوں نہ اہل حدیث ہوں. تو پھر کیا ہے؟ بریلوی ہے؟ نہیں میں الحمدللہ اہل سنت ہوں نا. اہل سنت جماعت تو ہے، لیکن اہل سنت میں دو گروہ ہے، ایک بریلوی ایک دیوبندی. مطلب بریلوی اہل سنت ہیں پھر؟ ہاں وہ تو اپنا کہتے ہیں. مطلب بریلوی کو آپ اہل سنت مانتے ہیں؟
وہ تو کہتے ہیں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت ہم. اچھا آپ کیا مانتے ہیں؟ آپ نہیں مانتے بریلوی اہل سنت؟ میں تو ان کے فتوا سے میں مسلمان ہی نہیں سمجھتا. نہیں اہل سنت مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ وہ فتوی مطمئن ہے کہ نہیں پتہ نہیں، وہ تو ایک الگ چیز ہے. مسلمان ہے بس سنت والا نہیں سمجھتا میں ان کو. اہل سنت مطلب مسلمان ہے نا؟ ہاں مسلمان تو ہے لیکن سنت والا مطلب ناجی مسلمان ہے، مطلب ناجی فرقہ ہے، جنتی ہے. جی لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوا. ہاں تو مسلمان تو ہے، مسلمان سے انکار نہیں ہے، مسلمان ہے. ہمارے مسلمان کہاں ہے الحمدللہ. لیکن وہ سنت پر سنی تھوڑی ہے، سنت پر تھوڑی عمل کرتے ہیں. تو حضرت اس دور میں مسلمان ہیں لیکن سنی نہیں ہے آپ کے کہنے کے مطابق. ہاں کیوں؟ وجہ کیا ہے حضرت سنی نہ ہونے کی ان کی؟ وجہ یہ ہے کہ وہ کہاں عمل کرتے ہیں حضور پاک فرمان کے مطابق. جیسے کس بات پر عمل کریں گے تو سنی ہو جائیں گے؟ جی مطلب کس بات پر حضور کے فرمان پر عمل کریں گے تو سنی ہو جائیں گے؟ نہیں آپ پہلے یہ بتا، آپ سے تو اگر آپ دیوبندی ہوتے ہو تو آپ کو کوئی بحث ہی نہیں ہے، کوئی بحث ہی نہیں ہے. دیوبندی میں کوئی دیوبندی اختلاف کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں اختلاف دیوبندیوں میں بھی بہت سارے ہیں. ہاں کیا دیوبندیوں میں اختلاف بہت سارے ہیں نا، آپ کو نہیں معلوم؟ وہ ہوتے ہوں گے چھوٹے موٹے لیکن بڑے تو نہیں ہے. نہیں چھوٹے موٹے نہیں، ایک دوسرے کو کافر گمراہ تک کہا ہے دیوبندیوں نے فتوے میں. مجھے نہیں پتا. آپ کو نہیں پتا؟ نہیں پتا مجھے، نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے. نہیں ان کی کتابیں لکھی پڑھی ہیں. جو ہمارے رات میں جو کتابیں لکھی ہوئی تو بیلوی نے لکھی ہے. میرے پاس کتابیں موجود ہے، میرے پاس سارے کتابیں موجود ہے جو ہمارے رات میں کتابیں لکھی ہوئی ہے وہ تو دیوبندی نے لکھی ہے. نہیں رد والی نہیں بول رہا ہوں حضرت مولانا، میرے پاس پوری کتاب موجود ہے. مولانا رد والی نہیں بول رہا ہوں میں، یہ کہہ رہا ہوں کہ دیوبندیوں میں اور تبلیغی جماعت والوں میں بڑا اختلاف ہے. وہ تو ہے چھوٹا موٹا اختلاف ہے، چھوٹا موٹا نہیں ہے. دیوبند کے آپ سائٹ پر جائیے، دیوبند کے فتوے کی سائٹ پر دارالفتہ پر، اور سائٹ پر جا کر آپ فتوا دیکھیں گے نا تبلیغی جماعت والے کے تعلق سے تو آپ کو معلوم پڑے گا چھوٹا موٹا نہیں بہت بڑا اختلاف ہے. وہ تو ہوگا لیکن بہرحال بات یہ چل رہی تھی مولانا دیوبند میں جماعت بھی جاتے ہیں. مولانا ہلو، میں کہہ رہا ہوں کہ بات یہ چل رہی تھی کہ بریلوی وہ مسلمان ہے لیکن اہل سنت نہیں ہے. سنی تو وہ دعویٰ کرتے کہ ہم سنی ہے نہیں تو آپ کے نزدیک تو نہیں ہے نا؟ جی تو میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سنی ہونے کے لیے کیا بننا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا؟ ارے بھائی سنی ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جی سنت پر عمل کرنا پڑے گا. اچھا جو سنت پر عمل نہ کرے وہ سنی نہیں ہوگا؟ کیسے ہو سکتا ہے پھر سنی کسی کہتے ہیں آپ بتائیں. تو ہر آدمی حضرت ایک منٹ ہر آدمی سنت پر عمل کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے ہر آدمی. سنی ہوا تبلیغی جماعت کے اندر بے شمار لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو داڑھی منڈاتے ہیں، پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، سنت پر عمل نہیں کرتے. ایسے تو بہت ملیں گے. تو پھر ایسے لوگ وہ سب سنی نہیں ہے؟ نہیں، جو ان کے علماء دعویٰ کرتے ہیں ہم سنی ہے، ان کے علماء جو ہے بیلوی کے علماء جو دعویٰ کرتے ہیں ان کے علماء کی بات کر رہا ہوں میں. کیا دعویٰ ہے مطلب ان کا؟ ان کے علماء کہتے ہیں ہم سنی ہے. اچھا تو وہی تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ سنیت کی پہچان کیا ہے؟ مطلب کس معنی میں آپ مانیں گے کہ سنی ہے وہ؟ اچھا میں آپ سے پوچھوں کہ تبلیغی جماعت والے سنی ہیں؟ قبر میں جا کے یہ مانگنا یہ سنت ہے؟ آپ بتائیے. جی قبر پہ جا کے مانگنا، مدر پہ جا کے مانگنا، ان سے مردوں سے مانگنا یہ سنت ہے؟ تو یہ بریلوی کے کس عالم نے کہا ہے کہ رسول اللہ کی سنت ہے؟ ذرا یہ بتا دیں. نہیں وہ حدیث لگاتی اس پر کہ یہ دیکھو حدیث ہے، ہم کون سی حدیث؟ حکم ہے جاؤ مانگو گھر سے. وہ ایک الگ بحث ہے. دیکھیے اگر آپ سنت کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ سے سنت کی بات پر بات کر رہا ہوں کہ کس عالم نے کہا کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے. اچھا مجھے یہ بتائے کہ یہ فاتحہ خوانی جو کرواتے ہیں فاتحہ خوانی یہ سنت ہے؟ تو کس عالم نے یہ کہا ہے کہ فاتحہ خوانی کروانا رسول اللہ کی سنت ہے؟ بس بولتے ہیں لیکن چلیے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں مولانا پھر اس حساب سے تو آپ بھی سنی نہیں ہوئے.
ارے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہی نہیں ہے. اچھا چلیے، تو جس پر حضور عمل نہ کرے حضرت تو جس پر حضور عمل نہ کرے وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ مجھے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز پر عمل نہیں کیا بتائیں. اچھا، جس چیز پر رسول اللہ نے عمل نہ کیا ہو اور وہ چیز اگر امت میں سے کوئی کرے اور باقاعدہ پابندی سے کرے تو اس پر کیا حکم ہے؟ کھانا کھانا بھی سنت ہے، سنت کے مطابق کھایا جائے. ٹھیک ہے، بے شک بے شک بے شک، سنت کے مطابق کھانا کھایا جائے تو کھانا کھانا. ایسے تو لوگ بہت کھانا کھاتے ہیں، لیکن اگر سنت کے مطابق کھایا جائے تو وہ بھی کھانا بھی سنت ہے. جی جی بالکل. ٹھیک ہے، ضرورت پورا کرنا بھی سنت ہے، فارغ ہونا بھی سنت ہے اگر سنت کے مطابق کیا جائے. تو میں وہی بات کر رہا ہوں نا. ہاں، تو وہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کی ہو اور اگر کوئی اس کو باقاعدہ پابندی کے ساتھ متعین کر کے نام رکھ کر کے کرتا ہو تو ایسی چیز کیا ہوگی؟ سنت ہوا ہی نہیں ہے بھائی. پھر کیا ہوگی؟ بڑے لوگ کرتے کیا ہے وہ کیا ہوگی حضرت؟ مولانا بات تو سن لو یار. ان کا ایک اصول یہ ہے کہ جس چیز میں منع نہیں فرمایا اور نہ کیا ہو اور منع بھی نہیں فرمایا ہو تو اس کو ضائع سمجھتے ہیں. مولانا آپ سوال نہیں سمجھے، میں نے ابھی یہ سوال نہ بریلویوں کے تعلق سے کیا. جیسے کہ عید میلاد النبی مولانا سن تو لو. نہیں دیا اس کو، اے مولانا جلوس نکالتے ہیں. ارے سن تو لو، کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں. ہلو، بتاؤ. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو چیز ابھی آپ سوال کو غور سے سنیے، میں کیا کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کی ہو اور نہ کرنے کا حکم دیا ہو، اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ بعد میں آنے والا اس چیز کو کرے اور کرنے کا حکم بھی دے اور کہے اس پہ ثواب. سن تو لو بات تو سن لو. بعد میں آنے والا کہے، خود بھی کرے، کرنے کا حکم بھی دے اور کہے کہ اس کے کرنے پر ثواب بھی ملے گا، تو ایسا کام کرنا کیا ہے؟ سنت ہے یا بدعت ہے؟ کون سی؟ ارے یار آپ سوال ہی نہیں سمجھے. میں سوال ہی تو بتا رہا تھا، آپ بیچ میں بولنے لگے. آپ سوال سنیے پھر سے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ کیا ہو اور نہ کرنے کا حکم دیا ہو، ٹھیک ہے، جو کام حضور نے کیا بھی نہیں، کرنے کا حکم بھی نہیں دیا، اور اس کام کو بعد میں آنے والا اگر کرتا ہے اور کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اس کام کو کرو، خود بھی کرتا ہے، دوسروں کو بھی کرنے کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے اس کو کرو اور اگر اس کو کرو گے تو اس پر ثواب ملے گا، تو ایسا کام کرنا سنت ہے یا بدعت ہے؟ ہاں، جیسے بدعت کی دو قسم ہیں، بدعت حسنہ بدعت سیئہ. جی ہے کہ نہیں؟ جی. جو بدعت سیئہ آپ دونوں قسمیں مانتے ہیں؟ آپ دونوں قسمیں مانتے ہیں؟ لیکن دیکھیں حدیث ہے علیکم بسنتی و سنتی خلفاء راشدین المہدیین. ہاں بالکل جی. ہے کہ نہیں؟ آپ دونوں بدعتیں مانتے ہیں؟ نہیں، میں بدعت سیئہ کو بدعت مانتا ہوں. اور بدعت حسنہ کو مانتا ہوں. بدعت حسنہ کو کیا مانتے ہیں؟ بدعت نہیں مانتا، بدعت سیئہ کو بھی بدعت مانتا ہوں. اچھا، تو بدعت حسنہ کو کیا مانتے ہیں آپ؟ آپ دیکھو بھائی صاحب، ہاں بات سن لو جی غور سے. جی ٹھیک ہے، بدعت حسنہ کی صورت ہے، یہ سمجھنا پڑے گا نا. ہاں. آپ اگر پلین میں سفر کر رہے ہو، اللہ کے رسول نے کبھی پلین میں سفر نہیں کیا ہے، ہم کر رہے ہیں، یہ بھی بدعت ہوا نا. اچھا، یہ تو اگر حج پہ کوئی آدمی جا رہا ہے حج کرنے کے لیے، پہلے لوگ پانی جہاز سے جایا کرتے تھے، اب تو ہوائی جہاز سے جاتے ہیں لوگ. دنیاوی ضرورتیں ہو گئی حضرت. یہ تو میں اس پر بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں دینی بات سنیے، میں دینی بات سن لیجیے. ہلو جی، میں دینی بات کر رہا ہوں حضرت. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دینی بات جیسے جو کام رسول اللہ دینی بات دینی بات سن لو. دینی بات میں کوئی نیا کام کرنا جو رسول اللہ نے کیا، بات کر رہا ہوں میں. دیکھو مدرسہ میں پڑھایا جاتا ہے، نماز میں پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں، قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، حدیث سمجھنے کے لیے نحو پڑھایا جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے مدون ہے، تدوین کیا ہے. ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں یہ سب نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں یہ سب دین سیکھنے کے لیے، قرآن حدیث سمجھنے کے لیے
उनकी जुबान अरबी थी, ठीक है, तो जायज हो हमारे गया। जुबान अरबी नहीं है, तो हम अरबी समझने के लिए कुरान और हदीस को फहम को समझने के लिए नाहव सिर्फ पढ़ना जरूरी है। तो ये भी एक बिदात हसना है, अच्छी चीज है ये तो बिदात वाजिबा है मेरे नजदीक। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये बिदात हसना नहीं, ये बिदात वाजिबा है मेरे नजदीक, क्योंकि ये समझे बगैर आप समझेंगे ही नहीं कुरान और हदीस। हाँ तो फिर मैं आपसे यूं पूछना चाह रहा था, बार बार तो मैं सवाल दोहरा रहा हूँ मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि बिदात हसना आप मुझे तो मानते नहीं लग हैं? रहा है कि आप देवबंदी हो। तो मैंने कब कहा कि मैं देवबंदी हूँ? मैंने तो कहा कि मैं आप कहो देवबंदी ना, नहीं हूँ। आप ये कहो ना कि आप मैं बेरेलवी हूँ मैं। मैंने कहा तो सही कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत हूँ। वो तो अहले सुन्नत के आगे और कुछ बेरेलवी देवबंदी अहले सुन्नत के आगे और कुछ रखने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, बताओ, बताने में क्या हर्ज है? नहीं, बताने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अहले सुन्नत के आगे कुछ और लगाने की जरूरत पड़ती है? जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन पहचान के लिए तो लगाओ ना। पहचान के लिए तो अहले सुन्नत काफी नहीं है? मुसलमान काफी है, अहले सुन्नत की बात तो मुसलमान ही काफी है बस। नहीं, बाद में हमारे असलाफ के अहले सुन्नत कहा है अपने आप को? मुसलमान तो कहा है ना। बिल्कुल मुसलमान हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अहले सुन्नत भी तो है ना। हाँ, वो तो है, अहले सुन्नत सुन्नत वाले। हाँ, तो फिर आप कहाँ जा रहे हैं? पहचान के लिए तो बताओ ये अच्छा, आप अपने आप को क्या कहते हैं? आप अपने आप को क्या कहते हैं? देवबंदी है, बेरेलवी है, मौलाना आप अपने आप को क्या कहते हैं? मैं तो मुसलमान। अगर कोई मुझे पूछे कि मैं मुसलमान हूँ मैं। नहीं, अहले सुन्नत ये पहचान के लिए क्या कहते हैं आप अपने आप को? अगर कोई कह रहा है तुम देवबंदी हो, तो मैं देवबंदी के बारे में। कोई कहे तुम अहले हदीस हो या अहले सुन्नत हो, मैं कहूँ अहले सुन्नत। हाँ, तो जो अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी का है, वही अकीदा मेरा है। आप समझ में आया, आप आगे बोलने की जरूरत नहीं है जी। हाँ, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बिदात हसना को आप मानते हैं? हाँ, बिदात हसना को मानता हूँ, लेकिन बिदात हसना कौन सी आप बताए फिर। मैं बार बार पूछ रहा हूँ, बिदात हसना मानते हैं नहीं मानते? बिदात हसना किस चीज कहते हैं, मुझे इसके तारीफ आपकी मुझे सुनना चाहता रहा। मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बिदात हसना को आप मानते हैं नहीं मानते? हजरत मैं सुनिए तो सही। हेलो मौलाना, आप बताइए बिदात हसना किस चीज को आप कहते हैं, पहले ये बताइए। अभी आपने कहा बिदात की दो किस्में होती है, कितनी? हाँ, बिदात की दो किस्में, बिदात हसना की तारीफ आप खुद अपने मुंह से। एक मिनट तो सुन तो दो यार। आप कह रहे हो बिदात हसना की दो किस्में होती है, एक बिदात, वो आप कह रहे हैं बिदात की दो किस्में होती है, एक बिदात सैया, एक बिदात हसना। जी, बिदात। हाँ, बिदात। सुन तो लो, आपने कहा बिदात की दो किस्में होती है, एक बिदात सैया, एक बिदात हसना, ठीक है? हाँ, तो मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा कि आप बिदात हसना को मानते हैं या नहीं? हाँ, मानता हूँ। माशाअल्लाह, मानते हैं आप बिदात हसना को? हाँ, मानता हूँ। आप आगे बोलो क्या? जी, तो अब आपने जो मुझसे क्या उगलने चाहते हैं? हाँ, अरे भाई बोलो मुझे पता है प्लानिंग क्या है, आप क्या उगलना चाहते हो? नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है, हम तो आपसे बात कर रहे हैं, और इतने अच्छे से कोई बात भी नहीं करता होगा जैसे हमने बात की आपसे। इसकी तो तारीफ करेंगे आप। आगे क्या मेरे मुझसे क्या उगलना चाहते हो? नहीं, हम कहाँ उगलना चाहते हैं, हम तो हमारे अकबर ने ये लिखा तुम्हारे खिलाफ, तुम ये कर दो, तुम अभी कह रहे आप मुझे पता प्लानिंग करके आए हो तुम। अच्छा, पता है आपको, इल्म है आपको? पता है नहीं, हर बेल भी ऐसा ही करता है। इससे पहले आपके बगड़ बिल्ले से मैं मेरे पाला पड़ चुका है। मौलाना मैंने कहा इस तरह, देखिए आप किस तरह बात कर रहे हैं, हमने इस तरह बात करी आपसे। देखिए कुरान कहता है वल मौइज़तिल हसना, हाँ, तो इस पर अमल करें ना आप इस तरह किससे बात करेंगे? आप तबलीगी जमात में जाते हैं, लोगों को तबलीग करते हैं, समझाते हैं, जब आपसे कुछ समझने बैठता है, बात करने बैठता है, तो आप इस तरह बात करते हैं। मतलब कि एक बंदा है, वो कोई भी हो, मतलब हमसे बात करें ना। मेरी बात सुनिए, हम आपसे बात कर रहे हैं, हमने आपसे कोई बदतमीजी की क्या? नहीं, मैंने तो नहीं किया अभी तक। तो हमने की क्या? हमने की अभी तक? नहीं, आप बताओ ना क्या आप तो कर ही रहे ना, आपने कहा अहमद रजा का भक्त, ये सब बातें क्यों कर रहे हैं आप? ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं। उसका नाम ये सब मैंने पहचान के लिए उसका नाम ये लिखा है। अच्छा, चलिए छोड़िए उनको, अभी अपनी बात करते हैं अपन, ठीक है? हेलो
हाँ आगे बोलो, हाँ, आगे आगे तो आप हजरत में क्या बोलना चाहते हैं? अरे हजरत पूछ तो रहा हूँ यार, बिदाती हसना को मानते देखिए हैं एक ना बात आप? समझ लीजिए मेरी, आपके कॉल आपके फेल मेरे लिए ना कोई हुज्जत है, ना नहीं, आपकी नहीं, बिल्कुल किताबों की नहीं। कोई इबारत कोई नस्ल मेरे लिए हुज्जत है, आप ठीक है? अच्छा, एक आपके बात लिए समझ आपकी लीजिए। इबारत तो हुज्जत होगी ना? अब बताओ कौन सी इबारत बताओ, आपके लिए आपकी इबारत हुज्जत है कि नहीं है? अब बताओ तो कौन सी इबारत बताओ तो पहले। तो हुज्जत है कि नहीं पहले वो तो बता दें आप, नहीं तो आप नहीं, बाद में पहले कहते मेरे लिए हुज्जत नहीं है। बताने के बाद बताऊंगा मैं, पहले बताना पड़ेगा आपको। अच्छा, आपकी इबारत भी बताने के बाद आप कहेंगे मेरे लिए हुज्जत है कि नहीं है? हाँ मुझे बताना पड़ेगा पहले, पहले भी कहेंगे। करना पड़ेगा वो अच्छा, इबारत मैं हमारा मैं अल्हम्दुलिल्लाह मसलक आला हजरत से हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरे लिए मेरे अकाबिर की इबारत हुज्जत है। अब आप भी बोलिए कि आपके लिए आपके अकाबिर की इबारत हुज्जत है। नहीं आपको बताना पड़ेगा, कौन सी इबारत बताना पड़ेगा आपको पहले। अच्छा, पहले बताऊंगा तब हुज्जत मानेंगे, नहीं माने मतलब मर्जी के मुताबिक नहीं कह देंगे मैं नहीं मानता, ऐसा? पहले आपको मैं, अगर आप इबारत पेश करेंगे मैं तहकीक करूंगा कि ये इबारत हमारे अकाबिर ने लिखी है कि नहीं है, ये ऐसे इसके साथ धोखा किया गया है। ओ मौलाना, मौलाना, हाँ मैं इबारत पेश करूंगा, इबारत का स्कैन आपके पास फौरन भेजूंगा अभी और इसी वक्त, हाँ मैं और किताब के ऊपर का स्कैन भी आपके पास फौरन भेजूंगा, समझे? और उसके बाद एक बात और कहूंगा आपसे, वो ये कि अगर जो हम इबारत पेश करें वो इबारत अगर हमने माज़अल्लाह झूठ पेश की हो या गलत पेश की हो, तो कुरान मुकद्दस में जो है ना, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत, तो वो लानत हम पर आ जाए। अच्छा पहले पेश करो, उसके बाद करूंगा मैं। तो अब आप ये बताएं कि आपके लिए आपके अकाबिरीन की इबारत हुज्जत है या नहीं? मैं बताऊंगा, मैं पहले डर क्यों रहे यार? मैंने कहा मैं अपने अकाबिरीन की बात नहीं है, दंड के धोखेबाज से बचना चाहिए ना मौलाना। अभी तो कहा मैंने, मन गश्शा फलेसा मिन्ना, धोखेबाज मुसलमान हो नहीं सकता, हम मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ वो कहने की बात अलग है, और आपने भी माना कि हम मुसलमान हैं, अभी आपने कहा कि हम मुसलमान मानते हैं। के जमाने में कुछ लोग कहते कुछ और थे, करते कुछ और थे। कुरान की आयत कौन सी है बताएं? उस पर कौन सी कुरान की आयत बताएं? है अब आप आकाश से बार खोले, उसमें एक सूरत है, मुझे सूरत का नाम याद नहीं है लेकिन है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। मौलाना सुनो, बात सुनो। हेलो हेलो, आयत मुझे याद नहीं आ रही है लेकिन बड़े दिलचस्प आदमी हो यार। अपने अकाबिरीन पर भी भरोसा नहीं है आपका, दिक्कत हुआ है। भरोसा है, ऐसे है दूध के जले छाछ भी फूक फूक पर पी रहे हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं भरोसा है।